بہت اہم پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، اور یہ وہی پریس کانفرنس ہے جنہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوگی، تو اس میں سارے لوگ موجود ہیں، شاہد خاقان عباسی، بلاول بھٹو، اور مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں۔ بریکنگ نیوز ہے، بہت بریکنگ نیوز ہے، بڑی اہم نیوز ہے۔ اگر کوئی بائیکاٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ سارا آپ کو سنواتے ہیں، دیکھیں جی۔ فیصلے پر دونوں فریقوں کے اعتماد اور قوم کے اعتماد کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے فل کورٹ کی ہم نے تجویز دی تھی۔ آج ہمارے وکلاء نے اس موقف کی بنیاد پر عدالت کے سامنے بھرپور طور پر آئین و قانون کے مطابق بینچ کو مشورہ دیا، لیکن بدقسمتی سے فوج نے، عدلیہ نے، بینچ نے، فوج نے نہیں، ایک غیر جانبدار کی حیثیت میں ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمارے مطالبے پر غور کرنے کے بجائے اور اسے قبول کرنے کے بجائے مسترد کر دیا ہے، اور یہ کہ فیصلہ اب تین ججوں پر مشتمل بینچ ہی کرے گا۔ تو آج ہم تمام پارٹیوں کے جو ہم اتحادی ہیں، بہت اہم خبر آنے والی اپنا واضح موقف دینا چاہتے ہیں ہاں جی، کہ اگر فل کورٹ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم اب اس کیس کے حوالے سے اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، مقدمے کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہم اپنا فیصلہ ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایک لمبی تاریخ ہے اس کی، کہ ملک کے سیاسی نظام میں عدلیہ کے ایسے فیصلے کہ جس نے حکومتی نظام میں اضطراب پیدا کیا ہے، حکومت کی تسلسل کو توڑا ہے، جس کے نتیجے میں معاشی بحران پیدا ہوئے ہیں، یہ حکومت اب اس کرنا چاہتی ہے۔ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس پہ کوئی ادارہ مداخلت، ایسی کوئی مداخلت جو حکومتی عمل اور سرکار کے عمل کو متاثر کرے، اس سے ہر ایک اجتناب کرے، ورنہ ہم حکومت کو، پرائم منسٹر کو، پارلیمنٹ کو یہ تجویز دیں گے کہ اس حوالے سے بھی اصلاحات پر مبنی اثر نو قانون سازی کی جائے، ایسی قانون سازی کہ جس میں قوم، عدلیہ اور ان کے فیصلوں پر، اور ان کے فیصلے ملک میں سیاسی استحکام کا بھی ذریعہ بنے اور ملک میں معاشی استحکام کا بھی ذریعہ بنے، اور عوام کے اطمینان کا ساتھ اللہ العزیز اب ہم ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ اصلاحات کا کہ منظر بھی ہم حاصل کریں گے، اور قوم کو اس حوالے سے آنے والے مستقبل میں نوید دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور عوام کے سکون اور عوام کی خوشحالی کے لیے حکومت کو خدمت کرنے کا موقع اللہ عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پنجاب کے کیس کے حوالے سے ہم اس بینچ کا بائیکاٹ کریں گے، نہیں بنیں گے۔ لو جی، وہی ہویا جیدہ ڈر سی، وہی ہویا جیدہ ڈر سی۔ فضل الرحمان صاحب نے، پی ڈی ایم کا سربراہ نے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب بلاول بھٹو صاحب خطاب کر رہے ہیں، لیکن بات تو وہی ہے جو آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ اگر اس بینچ نے ہماری استدعا مسترد کی ہے تو ہم ان کو بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم نے یہ سوچا ہے، کر دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ ہم اس میں اب اس کو شریک نہیں ہوں گے، نہ ہمارا کوئی وکیل پیش ہوگا، نہ ہم بحث کریں گے، اپنے فیصلے آپ کرو۔
آپ کرو فیصلے اپنے، عطا بندیال صاحب اپنے فیصلے آپ ہی کرو، نہ آپ نے وکلاء کی بات مانی ہے، نہ آپ نے قومی اتحاد کی بات مانی ہے، نہ آپ نے بار کونسلوں کی بات مانی ہے، نہ آپ نے سپریم کورٹ کی بات مانی ہے۔ اس میں حرج ہی کیا تھا؟ جب انہوں نے خود کہہ دیا تھا، انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے، کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر سپریم کورٹ لارجر فل بینچ بنانا چاہتی ہے بنائے، اور آپ اتنے ہیں کہ جناب 3 کے 3 ہی رہے ہیں۔ تو پھر مریم نواز کا وہ ٹویٹ آیا ہے نا کہ اگر لارجر بینچ آئے گا تو اس قانون میں خامیاں نظر آئیں گی، ساری خامیاں نظر آئیں گی، اور جو کالک ملی گئی ہے وہ کیسے دھلے گی۔ بہت برا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، ہم اسے مسترد کرتے ہیں، اور بالکل پی ڈی ایم کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ موقف بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں ملتی چیف منسٹری پنجاب کی تو نہ ملے، انصاف وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ نظر آ رہا ہے کہ جہاں انصاف نہیں ہے، جب آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، ایک دن میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جب آپ کو کہا گیا کہ فل بینچ بناؤ تو آپ نے کہا باقی دنیا کے کیس چھوڑ دیں، ادھر 50,000 کیس پینڈنگ پڑے ہیں۔ ایک دن کے لیے چھٹیاں نہ کرو۔ 2 مہینے کی آپ نے چھٹیاں کی ہوئی ہیں۔ کتنی دفعہ میں خود یہ لیٹر لکھ چکا ہوں کہ یہ چھٹیاں ناجائز ہیں، کوئی چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے، آپ کو چھٹیوں کی تنخواہ ملتی ہے، آپ کیوں اتنی 2-2.5 مہینے کی چھٹیاں سپریم کورٹ کی 2.5 مہینے کی چھٹیاں؟ تو یہ نہیں کر سکتے تھے ایک دن کے لیے فل بینچ؟ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جناب ستمبر میں بنے گا، اور یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا ستمبر میں۔ اور چھٹیاں یہ کرتے کیوں کرتے ہیں چھٹیاں؟ تنخواہیں دیکھیں ان کی، سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہیں دیکھیں۔ اور یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بات کی ہے نا کہ ہم بھی اس کے اوپر اصلاحات کریں گے اور حکومت قانون سازی کرے گی، وہ یہی ہے کہ کوئی جج ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا بغیر CSS امتحان کے نہ جائے۔ CSS کا امتحان ہو تب یہ چاپلوسیاں کرنے والے جج جو بنتے ہیں نا، چاپلوسیاں کر کے تلوے چاٹ کے یہ بنتے ہیں، یہ رک جائیں گے۔ پھر CSS کا ایگزام ہو ان ججوں کے لیے، CSS کا ایگزام ہو، کڑا سخت ایگزام ہو، تب ہائی کورٹ کا جج بنایا جائے۔ اب کیا ہوتا ہے، سویرے ہوتا ہے نا، اور منصف تو سویرے جج ہے، تو وہ ایک دن میں ہی وہ جج بن جاتا ہے اور اس طرح کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی بات کر رہے ہیں، حسن اقبال صاحب بھی کھڑے ہیں، تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور یہ جو فیصلہ کیا ہے اس سے انارکی پھیلے گی، اس سے جناب مسائل پیدا ہوں گے، اور اس سے کوئی استحکام پیدا نہیں ہوگا پاکستان کا۔ جو ڈالر چل رہے ہیں نا، یہ تبصرے آئے ہیں نا، سب یہ لوگوں نے دیکھا ہے نا، عطا بندیال کے تبصرے، کہ جناب جب سے یہ حکومت آئی ہے مارچ سے، حکومت ملک گراوٹ کی طرف جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے۔ سب لوگوں کو پتہ چل گیا ڈرامے کا کیا سین ہے، کیا سکرپٹ ہے کیا نہیں ہے، سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سارا کچھ ڈرامہ سٹیج کیا گیا تھا۔ اب نرم مداخلت کی بات ہو رہی ہے اور زور دیا جا رہا ہے کہ جناب اکتوبر میں الیکشن کروائیں، ابھی یعنی کہ کل اسی 1 کو حکومت ختم کریں، 3 مہینے کے لیے نگران حکومت آئے اور وہ الیکشن کرائے۔ اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، ایک ادھر سے زور، ایک نرم مداخلت کی طرف سے زور۔ تو گل بلی تھیلے جو باہر آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی، سمجھ آ گئی؟ سب پتہ لگ گیا ہے کہ ایک سارے کام لاڈلے کے لیے ہو رہے ہیں، سب پتہ چل گیا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ یہ ہوا ہے، پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا، عدالتوں کا بائیکاٹ نہیں ہوتا، لیکن اتنا مجبور کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں اس میں غیر جانبدار ہماری وکلاء کی بار کونسلیں ہیں، بار ایسوسیشنیں ہیں، جنہوں نے متفقہ طور پہ کہا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے، پشاور ہائی کورٹ نے، کراچی نے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے، پاکستان بار کونسل نے، سب نے کہا ہے کہ لارجر فل بینچ بناؤ، جو ہمارا ریویو پٹیشن پڑا ہے وہ کرو، آپ کا یہ فیصلہ آپ سے غلط ہو گیا، تسلیم کرو۔
बार बार मैं कह रहा हूँ, आपने एक दफ़ा कहा है कि कहाँ चिट्टा है, तो फिर कह दिए कहाँ सफ़ेद काला है। ये आपने कह दिया, अब इसको ये समझ नहीं आ रही कि हम चिट्टे नू चिट्टा दोबारा कहिए या काले नू काला कहिए। ये अपनी शर्मिंदगी मिटा रहे हैं ये सारे। बहरहाल ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके पास पहुंच गई है कि सुबह अदालत का बाइकाट है, हम सब का बाइट है, हमजा शहबाज का कोई वकील पेश नहीं होगा, और पीडीएम ने जो दरखास्तें दी थी वो पहले ही मुस्तरद हो गई हैं, मौलाना फजल रहमान की सब की। तो ये अफसोसनाक ख़बर है और ये पीडीएम का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रख दी है।